گلگت بلتستان میں دیگر چیزوں کے علاوہ معدنیات نامی ذخائر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پہ پیدا کر کے ادھر ہی یعنی آدم سے پہلے رکھا ہوا ہے، آج تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ ابھی صوبائی حکومت نے پہلے جو بنا ہوا قانون تھا اس کے اندر کچھ علاقے کے مناسبت سے علاقے کے لوگوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترامیم بھی کیا، اور اس میں بہتر یہ سوچا کہ علاقے کے لوگوں کے فائدے میں ہو، چونکہ آپ کے علاقے سے کچھ لوگ منتخب ہو کر ہر 5 سال بعد آپ کی اور میری عوام بیٹھتی ہے، اور وہ لوگ اکثریت سے آتے ہیں، وہی لوگ لوگوں کے مفادات کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں، اور یہی ہم سوچتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس مغربی جمہوریت میں ہارنے والے زیادہ ہوتے ہیں، جیتنے والا کم ووٹ سے جیتا ہے، تو نتیجتاً وہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسری مصیبت یہ بھی ہے کہ اپوزیشن نامی لوگوں کے ذہن کے اندر منفی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ہر چیز کو بجائے بہتر مثبت سوچ میں پیش کرنے کے، نگیٹو سوچ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام چونکہ ان کے سوچ کے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کر کے لوگوں کے لیے، حکومت کے لیے مسائل پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں، جیسے آپ کے سامنے۔ اب جب سے حاجی گلبر صاحب کی حکومت آئی ہے، آپ کے علم میں ہے، گندم ایشو اٹھا، لوگوں نے کیا کیا باتیں نہیں کی، اور پھر اس کے بعد اب سارے کے سارے داد دیتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہوا۔ پہلے لوگوں کو گندم کم ملتی تھی، اب اسی طریقے سے جو کرپشن تھا، جو اور کچھ مسائل تھے، وہ کم ہوتے گئے اور ہر ایک کے لیے گندم ملی۔ اسی طریقے سے بہت سارے اور بھی معاملات ہیں، ان معاملات میں سے ایک معدنیات کا جو ایکٹ ہے یا رول ہے، وہ پہلے سے بنا ہوا کے اندر 4-5 دفعہ وہاں جو محکمہ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے سب کچھ برابر کر کے آخر میں جا کر، چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان کے طرف سے یہ مسئلہ تھا کہ اس کو یا آن لائن کیا جائے۔ آن لائن کرنے میں بھی ہم نے اتنا احتیاط کیا ہے کہ آن لائن نہ کرنے والے پر بھی اعتراض تھا، کرنے پر والا بھی اعتراض تھا۔ اب نہ ہونے پر لوگ کہتے تھے کہ ایک ہی ڈائریکٹر اور ایک ہی سیکرٹری اور ایک ہی ڈپٹی سیکرٹری کے پیچھے گھومتے گھومتے آدمی اگر لاہور کا ہے تو ادھر آ کر یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، من پسند لوگوں کو دیا جاتا ہے قصے کہانیاں۔ آن لائن پر بھی کچھ سوالات ہمارے اپنے ذہن میں بھی تھے، لوگوں کے ذہن میں بھی تھے، تو اس پر بھی ہم نے اپنے بساط کے مطابق بہت محنت کر کے بہر صورت آخر میں آن لائن کا اجازت دے دیا۔ آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ پورے دنیا میں، پورا ملک میں آن لائن سسٹم ہے، چاروں صوبوں میں آن لائن سسٹم ہے، تو ہمارے ہاں آن لائن سسٹم نہ کر کے آخر کب تک رکھیں گے، اور اس میں کیا فائدہ ہمارے لیے؟ جو اس میں تحفظات تھے لوگوں کو، ان کو دور کرنے کا ہم نے کوشش کیا۔ پھر لوگوں کے مفادات کے لیے دیگر صوبوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، آپ کے جی بی کے صوبے میں یہ رکھا گیا ہے کہ جس علاقے کا لیز ہولڈر اگر لیز دیتا ہے، درخواست دیتا ہے، اس کو لیز ملتا ہے آن لائن، تو اس کے بعد اس لیز سے فائدہ وہ تب اٹھائے گا کہ 60% لوگوں کا اعتماد اس کو حاصل ہو، اور وہاں کی کمیٹی ہو، اور ڈی سی اس کا چیئرمین ہو اس ڈسٹرکٹ کا۔ اب یہ 60% لوگوں کے اعتماد حاصل کرنے کے بعد، اچھا پھر بھی اگر ظاہر بات ہے کہ 60% نے اعتماد دے دیا تو 40% تو پھر بھی مخالفت کریں گے۔ تو دنیا میں کوئی ایسا قائد نہیں گزرا ہے شاید ہے کہ جس کے ہر بات پر پوری انسانیت نے لبیک کہا ہو۔ کچھ مخالفت آ جاتی، اس لیے کچھ حد رکھا جاتا ہے کہ اتنے فیصد لوگوں نے اگر ایکسیپٹ کیا تو دیگر لوگ اگر نہیں بھی مانتے ہیں تو ان سے کسی طرح اور طریقے سے منوایا جائے گا۔ لہٰذا یہ ہمارا سوچ ہے۔ اب یہاں یہ ملک پاکستان ہے، ہم بھی پاکستانی ہیں، بلکہ ہم تو سوچتے ہیں، لوگ ہمیں جو بھی کہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کوئی پاکستانی بننا چاہتا ہے تو ہم سے سرٹیفکیٹ لے پاکستانی کیا ہوتا ہے، جو بے قانون ہو کہ ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، تو ہم پاکستانی ہیں۔ اس لیے پاکستان کے کسی ذمہ دار آدمی نے گلگت بلتستان کے معدنیات یا گلگت بلتستان کی صحائیت پر کوئی بات کی ہو، اور اس کی خوبصورتی اور اس کو اپنا ایک علاقہ سمجھا ہو، تو ہمارے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ مسائل، اور پھر میڈیا والے حضرات
اس طرح اچھالنا ہمیں مناسب نہیں لگتا ہے. اس لیے آخری گزارش میری آپ سے یہ ہے، خیر سوال جو آپ کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرات بڑے ذمہ دار لوگ ہیں. ہم سارے مسلمان ہیں اگرچہ جیسے تیسے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا المسلم من سلم المسلمون من یدہ و لسانہ. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان، ہاتھ اور زبان سے دوسرا محفوظ رہے. ہم لکھتے ہیں، ہم بولتے ہیں کہ اسے کے خلاف ہے، دل آزاری کرتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس سے ہم کیا کماتے ہیں؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے میڈیا والے حضرات سے کہ آپ شہد کی مکھی بنیں، پھول کے اوپر جا کے بیٹھے. اگر آپ غلطی نکالنا چاہو گے یا کوئی کسی کے اندر کمی کا سوچو گے تو تمہارا نظر جا کے وہیں ٹکے گا جو کمی ہے. اگر آپ مثبت سوچ لے کے بیٹھو گے تو آپ کا نظر کسی اچھی بات پر بھی جا کر بیٹھ جائے گی اور اسی کو بھی آپ اپنا ایک وہ بنا کے آگے پیش کر سکتے ہیں. تو ایک تو میری گزارش آپ سے یہ ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس کا پورا تفصیلی پریس کانفرنس یا انٹرویو جو ہوتا ہے وہ گلگت آپ کے مقامی ادارے بھی ادھر موجود ہیں، اور جو قوانین جو کچھ قصے ہیں وہ گلگت ہی کے لیے بنائے گئے ہیں، اور اس پر گلگت کے علاقے کے لوگوں کے لیے مفاد میں ایک چیز نہ ہو، کسی اور علاقے کے مفاد والے چیزیں لا کر گلگت والوں پر تھوپا نہیں جائے گا. یہ وعدہ ہے. اگر کوئی ایسا سقم آپ حضرات پڑھے لکھے لوگوں کو نظر آ جائے اسی میں، تو اس کو بجائے میڈیا میں اچھالنے کے ذمہ دار لوگوں کے سامنے جا کر رکھا جائے کہ اس کے اندر ہمیں کمی نظر آتی ہے، علاقے کے اعتبار سے ہمارا اس میں نقصان ہے، اس لیے اس کو بجائے اس طرح کرنے کے اس طرح کریں. تو وہ کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے. بہتر طریقے سے ہم اس کا حل نکالیں گے اور انشاءاللہ بہتر طریقے سے ہم سوچیں گے. تو تفصیلی ہمارا اور آپ کا پریس کانفرنس باہر صورت گلگت میں ہی ہوگا. آپ حضرات میں بہت سارے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے نمائندے ادھر ہوں گے، تو انشاءاللہ وہ ہوگا. اور آخری گزارش آپ سے میری یہ ہوگی کہ شاید ہے آپ جیسے لوگوں کے سامنے پہلے مرتبہ زندگی میں پیش ہو رہا ہوں، میرے الفاظ میں، میرے لہجے میں، میرے طریقے میں کوئی آپ کو نامناسب ہو تو معذرت چاہوں گا. اور باقی سوالات کریں. 2 منسٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے تسلی کے لیے کچھ نہ کچھ باتیں کریں. وزیر اعظم کا اعلان ہوا، آرمی چیف کا اعلان ہوا، اس کے بعد آپ کو معدنیات اور اس کی قانون سازیوں کی یاد آ گئی. اس سے پہلے کہاں پر سوئی ہوئی تھی حکومت؟ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے. یہ اس طرح کا سوال ہے کہ ہم نے قانون بہت پہلے بنایا. آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ قانون بہت پہلے بنا ہوا ہے. جب سے یہ منسٹری میرے پاس ہے 10 میٹنگیں ہماری ہوئی ہے، اور یہ آن لائن کا جو سسٹم ہوا ہے یہ تقریباً 6 جنوری کو ہوا ہے، اور اس کا اعلان شاید یہی اپریل کو ہوا ہے. یہ میرے خیال میں معلوم. وزیر اعظم انہوں نے اعلان کیا، وہ اعلان کرے یا نہ کرے، خیر کسی کا وزیر اعظم کے ساتھ کوئی مخالفت ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ اعلان کا تھوڑا سا تاریخ کا جج پڑتال کرے آپ کہ وہ کب بنا ہے اور یہ اعلان کب ہو. اس لیے مسلمان کے لیے معدنیات ہے، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہے وہی کہیں گے. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپوزیشن والے کہتے ہیں یا جو کچھ اینٹی فلاں کہتے ہیں، ان کے سوچ کے مطابق ملک نہیں ہے. یہ قانون پہلے سے بنا ہوا ہے. ہم بھی اس ملک کے باسی ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہم الحمدللہ ان تنانیتوں سے کم بھی اس معاملے میں نہیں سمجھتے. ہم اپنے علاقے کے حالات کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر طریقے سے قوانین بنائے گئے ہیں. ہاں مثبت سوچ سے اگر کسی کو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہاں فیس بک میں آتا ہے آگے پیچھے وہ قصے کہانیاں. آپ سب کا مقصد میرے خیال میں ایک چیز پہ ہے. جو آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اور ان کے ذریعے جو باہر سے کمپنیاں آ رہا ہے ملک میں، اور یہ خدشات جو ہے ہمارے صوبائی عوام کو یا صوبائی چند لوگوں کو بھی یہ خدشات ہے کہ کہیں ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے مرکزی حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنے پاس ہمارے حقوق نہ لے جائے. یہ خطرات کی بنیاد پہ وہ جو ہے چیخے مار رہے ہیں. تو صوبائی حقوق کہیں نہیں جائیں گے، صوبائی حقوق کہیں نہیں جائیں گے. اور مرکز اگر پول کا کردار ادا کرتی ہے کہ لاکھوں سالوں جو ہے وہ وہاں پہ یہ خزانے پڑے ہیں، ان کو نکالنے کے لیے باہر مطلب جو ہے وہ پبلکسٹی کر کے کمپنیوں کو لا کے یہاں جو ہے ہم اپنے صوبوں کے اندر کام کرا کے صوبوں کو بھی مال کرانا چاہتی ہے. تو ہمیں وزیر اعظم اور آرمی چیف کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ باہر سے کمپنیاں لا کے صوبوں میں بیچ کے
صوبوں کے حقوق صوبوں کو دیکھ کے اگر یہ کام کراتے ہیں تو ہمیں اس میں اعتراض کیا ہے؟ اعتراض تو کوئی نہیں ہونا چاہیے اس میں. اب ہاں البتہ صوبوں یہ جو ہے کوئی بھی کمپنی آئے گی، ہمارا ایکٹ بنا ہوا ہے، قانون بنا ہوا ہے، اس کے مطابق انہوں نے ایگریمنٹ کر کے وہاں پہ کام کرنا ہے. صوبائی ایکٹ بنا ہے، صوبائی قانون بنا ہے، تو ایگریمنٹ انہوں نے صوبے کے ساتھ کرنا ہے آگے، نہ کہ وفاق کے ساتھ کرنا ہے. وفاق نے گارنٹی دینا ہے ان کو کہ صوبے کے اندر آپ کی جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ ضائع نہیں جائیں گے، ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے. مرکز نے تحفظ کا گارنٹی دینا ہے، صوبے نے اپنے مفاد کا ایگریمنٹ کرنا ہے ان کے ساتھ. کوئی بھی کمپنی آئے گی ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے، ایگریمنٹ کر کے صوبے کا جو مفاد ہے وہ صوبے کی عوام کو دیکھ کے انہوں نے نکال کے لے جا کے مطلب اپنا بھی منافع کمانا ہے. تو اس میں کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. صرف مطلب چند لوگ جو ہے اپنا سیاسی دکان چمکانے کے لیے قبل از وقت مطلب جو ہے وہ ایڈورٹائز کر رہے ہیں ان چیزوں کو. اس طرح ایڈورٹائز نہیں کرنا چاہے، اصل مسئلے کو سمجھ کے پھر آگے بات کرنا چاہے، پہلے سننا چاہے، پھر سمجھنا چاہے، پھر آگے بات کرنا چاہے. تو یہ ہر آدمی کا یہ ذمہ داری ہے کہ پہلے سنے بات کو، پھر سمجھے، پھر آگے بات کریں. تو ہم اپنے عوامی جو حق ہے، صوبے کا جو حق ہے، وہ کسی کو دینے والے نہیں ہے. کوئی چاہے تو ہم نہیں دے سکتے، ہم چاہے تو بھی کوئی لے سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اور بھی لوگ بیٹھے ہیں. کا جو آپ نے اس تک لے کے آئے ہیں اسمبلی میں، ایک تو آپ نے اس کو پیش نہیں کیا، آپ نے کابینہ سے اس کی جو ہے منظوری دلوا دی. اگر اتنی شفافیت ہے تو اس کو اسمبلی میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس ایکٹ میں جو چیزیں ہمیں کچھ ذرائع سے معلوم ہوئی ہے، آپ نے ایکٹ نہ جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ وہ چیزیں شیئر ہیں جن میں آپ نے ترامیم کرنے جا رہے ہیں، نہ اسمبلی ممبران کے ساتھ وہ شیئرنگ میں ہے. جو ترامیم آپ اس میں کر رہے ہیں اس میں مقامی جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کا پرسنٹیج انتہائی کم رکھا گیا ہے. حکومت کا بھی پرسنٹیج اس میں بہت کم ہے. جو انویسٹر ہیں ان کا پرسنٹیج تقریباً 70% ان کو دیا جا رہا ہے. تو اتنی شفافیت ہے تو پھر اس کو پبلک کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے نا. ابھی کون سا مطلب ختم ہو گیا وہ، آپ نے کابینہ سے منظور کروا دیا. اس میں بہتری لایا جا سکتا ہے. اگر ہمارے قوم کے لیے کوئی کمزور ایک پوائنٹ ہے تو اس کو مزید مضبوط بنایا جا سکتا ہے. اس کے اوپر ہاں ایسی چیزوں کے اوپر بات آ جائے تاکہ وہ مطلب جو ہے اس میں کام ہو سکے. مثبت ہے، اس کو سوچا جا سکتا ہے. یہ بھائی جو کہہ رہے ہیں نا اسمبلی میں پیش کریں گے، کیوں نہیں؟ مقامی غیر مقامی، آپ کا کوئی چیف منسٹر یا پرائم منسٹر کسی اور ہم پانچواں صوبہ سمجھتے ہیں، متنازع نہیں سمجھتے. اور جب وہ واپس آتا ہے تو یہاں سے آپ ہی صافی سوال اٹھاتے ہیں کہ اتنا انجوز کا یا سرکاری خرچہ گر کے گیا، وہاں سے کیا لایا؟ اور وہاں سے جا کر وہ لوگوں کو کہتا ہے ہمارے علاقے میں سیاحت کے مواقع ہے، ہمارے علاقے میں معدنیات ہے، آپ آئے وہاں کام کریں. تو پھر آپ کہتے ہیں یہ مقامی ہے، غیر مقامی ہے. تو اگر نہ مانے تو بہانے ہیں ہزار، اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے. یہ یاد رکھو، پہاڑ سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. پہاڑ اتنا دل، پہاڑ اتنے پیسے ہیں. اس کے بغیر آدم سے پہلے کے پیدا چیزیں آج تک آپ کے مقامی کدھر گئے تھے؟ فائدہ نہیں اٹھایا. اس لیے اس چیز کو سمجھے، علاقے کو منفی سوچ کی طرف نہ لے جائے. آپ ہمارے ساتھ علاقے کی بہتری کے لیے، جیسے اس بھائی نے کہا، اگر اس ایکٹ میں قانونی طریقے سے کوئی سکون ہے، اگر اس ایکٹ میں رول میں اچھا علاقے کے لوگوں اور عوام کے مفاد کے اعتبار سے کوئی کمی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم سارے بیٹھ کے اس کے بہتر آپ تجاویز آپ سے بھی لے لیں، کسی اور جرسی سے بھی لے لیں، اور اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. آپ کے 73 کے آئین میں کتنے دفعہ ترامیم آ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ مقامی غیر مقامی کرو گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ اٹھانا مشکل ہو جائے گا. گلگت بلتستان کے جغرافی حیثیت اور علاقائی اور جائے وقوع کو سمجھیں. معدنیات اگر آپ پتھروں کا نام لیتے ہیں تو ایک پتھر وہ پر ٹن کے حساب سے ادھر آپ کے مریبے ملتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ آپ کے بڑگرام یا مانسرے میں ملتا ہے، سوات میں ملتا ہے. اس کے ٹرانسپورٹ یہاں سے لاہور یا کراچی لے جانے میں، اور گلگت آپ کے شگر آپ کے نگر سے ٹرانسپورٹ کراچی لے جانے میں کتنا فرق ہوگا؟ آپ بتاؤ. اگر اتنا مشکل رکھو گے تو کون آئے گا تیرے پاس؟ ہم نے اپنے سوچ کے مطابق، میرا تو سوچ یہ ہے کہ اس قانون کو ایسا نہیں کہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے.
पहले बेहतर थोड़ा से आने वालों को मौके फराहम करें, तो ताकि लोग बहुत से ज़्यादा आ जाए। अब आने के बाद लोग वहाँ फंस जाएंगे, कुछ ना कुछ लगा देंगे और उनका कुछ 2 आने 4 आने का फ़ायदा हो जाएगा। अब उसके बाद आप इलाके के उससे बेहतर सोच भी सकते हैं। यार ये ऐसी बात नहीं है, जिस पत्थर की कीमत मरी में मिलता है वही कीमत आप शिगर में भी लगाकर, क्या वो पत्थर आप कराची ले जाएगा? कोई ठेकेदार पागल बना है कि वही पत्थर उसको मरी में मिलता है? यहाँ से इस्लामाबाद या लाहौर का ट्रांसपोर्ट और शिगर से लाहौर का ट्रांसपोर्ट, SIFC का रोल तो नहीं है ना? हम अपने इलाके को इंशाल्लाह बेहतर समझ, हम बेहतर करके